ثم الصلاة والسلام على آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين. صلوات اللہ محترم رسول اسلام کا ارشاد ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اور امام حسین علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنے دور میں یہ بتایا کہ دیکھو جس طریقے سے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بتایا کہ دیکھو اگرچہ جو ہے پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اور ہم اگر تنہا رہیں تب بھی جو ہے ہم حق کی طرف رہیں گے. حق کے جو بھی حق ہوگا اگرچہ مثلاً جو ہے سب ایک ہو جائے. اور اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے بھی بتایا کہ دیکھو ہمارے ساتھ جو ہے صرف چند افراد 72، لیکن بتایا کہ دیکھو کیا بند ہو گیا، کیا بتایا کہ دیکھو بندی ہو گیا ہے، یہ چالو یہ بیکار ہے نا. بتایا کہ ابھی جا کے صحیح ہوا ہے نا، ٹھیک ہے آواز جا رہی ہے نا. چلیے 10-15 منٹ پڑھنا ہے نا کہ پہنچ ہی جائے گی آواز. بتایا کہ دیکھو حق جو ہے اگر ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ چاہے باطل کی طرف کثیر تعداد میں ہو. اور جیسا کہ جب لوگوں نے سوال کیا جنگ جمل کے موقع پہ، جب بعض لوگوں نے سوال کیا کہ مولا یہ تو سامنے بھی ہے نا سب وہی ہیں، اصحاب صف اول کے گھر والے بھی ہیں سامنے اور ادھر جو ہے آپ ہیں. تو بعض ایسے افراد بھی تھے، سوال کیا کہ مثلاً جو ہے مولا ہمارے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ حق کدھر ہے. یعنی ادھر بھی دیکھا اور ادھر بھی، اور باقی جو تھے سب اسلام کے صف اول میں تھے، طلحہ یا زبیر یہ تمام اور لوگ اور گھر کے افراد سمجھ گئے نا. تو کہا کہ مولا اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حق ادھر ہے یا ادھر ہے. یہ سب جو ہے ہمارے لیے سنتے سنتے پڑھتے پڑھتے واضح ہو گیا نا. اس زمانے میں ہوتے تو بہت سے ہل جاتے ہیں نا. آج تو پڑھیے صلوات محمد والے. تو دیکھ رہا ادھر یہ ہے گھر والے ادھر یہ، تو آخر جو ہے مسئلہ کیا ہے. تب مولا کائنات نے فرمایا کہا کہ دیکھو مسئلہ یہ ہے نا کہ تم جو ہے یہ دیکھ کر فیصلہ کرو ایک مثلاً جو ہے یہ شخصیت ہے ادھر شخصیت ہے. کہا یہ دیکھ کر فیصلہ نہ کرو، ہمیشہ جو ہے حق کو دیکھ کر فیصلہ کرو. یہ نہیں کہ مثلاً جو ہے کوئی بڑا شخص ہے لہذا جو ہے جو کہہ دیا بس جو ہے درست ہے صحیح ہے. نہیں، پہلے جو ہے حق کو دیکھو اور حق دیکھو. اب ظاہر سی بات ہے اگرچہ اس کی طرف جو ہے افراد کم ہوں، دیکھیں باطل جو ہے وہ ہمیشہ حق کا سہارا لیتا ہے. بغیر جو ہے حق کے سہارا کے باطل جو ہے نا آگے نہیں بڑھتا. ہمیشہ جو ہے ہر موقع پہ حق کا سہارا لے گا. جو چیز بھی ہو تو حق ظاہر کر کے پہلے جو ہے حق لے گا اور ظاہر سی بات حق سے سہارا لے گا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ قدم آگے بڑھے گا. جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ جو پیاز کا مسئلہ ہو گیا تھا ابو ہریرہ سے، دکاندار جو تھے بہت زیادہ پیاز خرید لیا تھا، سڑ رہی تھی، مکھی بیٹھ رہی تھی، کوئی خریدنے والا نہیں تھا. اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنا مال خرید لیا ہے، سڑ جائے گی پیاز تو نقصان ہوگا. تو اب کیا کرے؟ اسی سے پوچھا کہ کیا کیا جائے. تو فوراً جو ہے حق کا سہارا لے لیا. کہا رسول اسلام نے فرمایا کہ جو بھی ہے نا مکے کی پیاز کھائے گا جنت میں جائے گا. 1 منٹ میں سب پوری پیاز ختم. پڑھیے صلوات پڑھیے. تو 1 منٹ میں جو ہے پوری پیاز جو ہے سب خرید لیا. تو سہارا حق کا لیا نا کہ رسول اسلام نے فرمایا
تو باطل جو آگے بڑھتا ہے تو وہ حق کا سہارا لیتا ہے. لہٰذا جو ہے انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ صاحب بصیرت ہو. اگر صاحب بصیرت نہیں ہے تو پھر جو ہے حق سمجھ کر جو ہے وہ جال میں پھنس جائے گا. اور سب سے بڑا دشمن جو ہے شیطان ہے ہی ہے نا. شیطان جو ہے سب سے بڑا دشمن ہے، اور معلوم نہیں کہ انسان جو ہے کب اس کے جال میں جو ہے آ جائے. وہ تو بہرحال کہ انسان جو ہے کچھ بھی کرے تو شیطانی کو پڑھیے، صلوات پڑھیے. تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان جو ہے کامل ہو، ایمان کامل ہو. دیکھیے صرف اگر یقین ہے تو یہ کافی نہیں ہے. یقین ہے تو آپ دیکھ لیں بہت سے ایسے افراد تھے کہ انہیں یقین تھا لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں مانے، ایمان نہیں لایا. تو ضروری ہے کہ ایمان بھی ہو. یقین جو ہے یہ صرف یقین سے نہیں. مثلا آپ دیکھ لیں تاریخ میں آپ دیکھتے جائیں بے شمار واقعہ موجود ہے. جناب موسیٰ کا دیکھ لیں کہ جناب موسیٰ کے ساتھ جو تھے اور حکم ہوا، جناب موسیٰ نے عصا پھینکا، عصا بن گیا نکل لیا. لیکن جو ہے بہت سے ایسے تھے کہ اس کے باوجود جو ہے ایمان نہیں لائے. دیکھا عصا بن گیا نکل لیا، مان تو گئے کہ یہ ہے عصا، یہ تمام چیزیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں وہ ایمان نہیں لائے. یا مثلا جو آپ دیکھیں کہ جناب موسیٰ کے ساتھ تھے اور جب حکم ہوا اور جب جناب موسیٰ چلے اور جب دریا کنارے پہنچے تو کیا ہوا، جو جناب موسیٰ کے ساتھ تھے کچھ یہ کہنے لگے موسیٰ ہم اچھے خاصے گھر پہ پڑے تھے، لا کے پھنسا دیا. ادھر آگے دریا ہے اور پیچھے سے وہ بھی آ رہا ہے، دشمن بھی آ رہا ہے، اب ہم کہاں جائیں؟ لا کے جو ہے عجیب جگہ پھنسا دیا ہمیں. اب تو آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے ساتھ میں تھے یا موسیٰ کے چاہنے والے تھے. جب ادھر گئے اب دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو بت بنا کے پوجا کر رہے، پرستش کر رہے ہیں، خدا مان رہے ہیں. تو کچھ کہنے لگے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی بنا دیجئے. تو خود بناتے وہ الگ بات ہے، جناب موسیٰ سے کہہ رہے تھے آپ بھی بنا دیجئے ہمارے لیے ایسے ہی. سمجھے آپ؟ تو یہ جو ہے جناب موسیٰ کے ساتھ تھے. معلوم یہ ہوا کہ تمام چیزوں کو دیکھا. یہاں تک آپ دیکھ لیں کہ جب دریا سے عبور کرنے لگے، اور جب دریا سے عبور کرنے لگے تو ادھر سے وہ بھی آ رہا تھا نا، فرعون بھی آ رہا تھا، اور وہ بھی دریا میں ادھر داخل ہوا. پھر جو ہے کہنے لگے موسیٰ یہ کیا ہو رہا ہے، ہم تو جا رہے ہیں اور ادھر جو ہے دشمن بھی آ رہا ہے، یعنی اور پوری طرح پھنس گئے. تو اب جو ہے جناب موسیٰ نے کیا کہا، قدرت کا حکم، جناب موسیٰ نے کہا کہ موسیٰ گھبراؤ نہیں. ان سے کہہ دو گھبرائے نہیں، تمہارا آخری نکل جائے. یہ بڑی دقیق بات ہے. کہا کہ آخری جو ہے وہ نکل جانے دو، اور ادھر جو ہے جو آخری تھا وہ نکل گیا. اب جب فرعون آیا تو کیا ہوا، پھر اسی دریا میں جو ہے غرق ہو گیا، ہے نا، ڈوب گیا. اب جو ہے مثلا بعض کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ پروردگار نے جناب موسیٰ کے دشمن کو غرق کر دیا تو رسول اسلام کے دشمن کو کیوں نہیں اسی دریا میں یا کسی دریا میں ڈبو دیا، ہے نا. موسیٰ کے دشمن کو جو ہے غرق کر دیا تو رسول اسلام کے بھی جو دشمن تھے انہیں بھی جو ہے نا کسی دریا میں اسی دریا میں اللہ ڈبو دیتا. اس لیے کہ رسول اسلام جو ہے وہ جناب موسیٰ سے افضل ہیں. غلط نہیں پڑھ رہے ہیں؟ پڑھیے سوال. جناب موسیٰ سے رسول اسلام افضل ہیں. تو جب ان کے دشمن کو غرق کر دیا، ڈبو دیا اللہ نے، تو محمد کے دشمن کو بھی ڈبو دینا چاہیے تھا. علی جو ہے وہ جناب موسیٰ سے افضل ہیں. سنتے رہتے ہیں نا کہ اگر موسیٰ کو دیکھنا ہو تو علی کے چہرے کو دیکھو، آدم کو دیکھنا ہو تو علی کے چہرے کو دیکھو، ابراہیم کو دیکھنا ہو تو علی کے چہرے کو دیکھو. یعنی ابراہیم کو دیکھنا ہے تو علی کے چہرے کو دیکھو. سنیے بہت دقیق بات، ابراہیم کا دشمن نمرود، موسیٰ کا دشمن فرعون حامان. یعنی معلوم یہ ہوا کہ جو بھی علی کا دشمن ہے تو پھر وہ فرعون ہے، نمرود ہے، حامان ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. تو بہرحال ہے نا افضل علی.
تو جب موسیٰ کے دشمن کو ڈبو دیا تو پروردگار کو چاہیے تھا کہ علی کے دشمن کو بھی غرق کر دیتا، ڈبو دیتا۔ موسیٰ کے دشمن کو ڈبو دیا تو پھر حسن کے دشمن کو بھی، امام حسین کے دشمن کو بھی غرق کر دیتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر پروردگار محمد کے دشمن کو اگر دریا میں ڈبو دیتا، یعنی ابو سفیان، ابو جہل، ابو لہب ڈبو دیتا تو معاویہ تو باقی رہتا ہے نا۔ اگر علی کے دشمن معاویہ کو ڈبو دیتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے یزید وغیرہ باقی رہتے۔ اگر اسے غرق کر دیتا تو پھر یہ بنی عباس یہ تو باقی رہتے۔ اگر انہیں بھی ڈبو دیتا تو اس کے بعد بھی تو سلسلہ ہے نا، کہ بش ہے، صدام ہے، سب چلے آ رہے ہیں نا، تو سب ہے۔ تو پروردگار یہ بتانا چاہتا ہے کہ ان کے جو ہے آخری دشمن کو آ جانے دو، پھر محمد کا بھی آخری آئے گا۔ صلوات پڑھے محمد وعلی۔ بہرحال تو اب آپ دیکھیں کہ جو ہے کیا ہے، ایمان نہیں لایا، یعنی ساتھ میں تھے، اٹھتے تھے بیٹھتے جناب موسیٰ کے ساتھ تھے، یقین ہو گیا تمام چیزیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے۔ تو ایمان ایسی چیز ہے، ایسی دولت ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ یا دیکھ لیں آپ موبائلہ میں کیا ہوا ہے نا، جو آیت نازل ہوئی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَفْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یعنی جو جھوٹا ہوگا کیا ہوگا، اللہ پہ اللہ کی لعنت ہوگی نا۔ جو جھوٹا ہوگا تو اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی، عذاب ہوگا اس پہ۔ اچھا ایک بات اور کہ لوگ یہ کہتے ہیں، بعض لوگ جو ہے، بعض مسلمان جو ہے خبط سوار رہتا ہے، تو کہتے ہیں کہ لعنت جو ہے وہ گالی۔ معاذ اللہ، رسول اسلام کیا کرنے جا رہے تھے؟ پڑھیے صلوات۔ جو جھوٹا ہوگا اس پہ جو ہے اللہ کی لعنت ہوگی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ لے کر گئے 4 نفوس کو رسول اسلام جو ہے میدان معاہدہ میں لے کر گئے۔ جیسے ہی پہنچے تو کیا کہا، جو ان کے نصارہ اور نجران اور ان کے جو علماء تھے، کہا کہ رک جا پہلے یہ دیکھ لیں آئیں کون، بیٹھے کیسے ہیں، تمام چیزوں کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد جو ہے آخر میں کیا کیا، کام مباہلہ نہیں کریں گے، اور جزیہ دے کر جو ہے واپس ہو گئے۔ لیکن جو ہے اسلام کو قبول نہیں کیا، یعنی یقین ہو گیا انہیں کہ جو چیز نہ ہونے والی ہو اگر یہ کہہ دیں تو وہ چیز ہو جائے گی۔ یعنی دیوار اگر یہ اشارہ کر دے تو سونے کی ہو جائے گی، اشارہ کر دے، لیکن جو اس کے باوجود جو ہے وہ ایمان نہیں لائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یقین تو ہو گیا، یقین تو تھا کہ اگر جو کہہ دیں، اگر جو ہے یہ ہاتھ اٹھا دیں تو ہمارے اوپر عذاب نازل ہو جائے گا، یقین ہو گیا، لیکن جو ہے وہ ایمان نہیں لائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ایمان بھی ہو، یقین کے ساتھ ایمان بھی ہو، ورنہ اگر جو ہے ایمان نہیں ہے اور صرف جو ہے یقین ہے اور ایمان نہیں ہے اہل بیت پہ، معصومین پہ، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر ایسا ہی ہے کہ بغیر گیس کے سلنڈر ہے، اور کیا ہے نا، کوئی فائدہ تھوڑی ہے، بس نام کے دائرے اسلام میں ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، مثال دقیق نہیں ہے کیا، کچھ نہیں ہو پائے گا، رکھے رہیے لوہا کی طرح، ہے نا۔ اسے صلوات پڑھیے محمد والے۔ سمجھے آپ، اسی پہ شروع ہوں گے تو 10 منٹ اسی پہ، اصل جان وہی روح ہے۔ اسی طریقے سے ایمان جو ہے یہ روح ہے، یہ ایمان جو ہے اصل ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ اصل اہم چیز جو ہے یہ یہی ہے۔ اب جیسا کہ اب سب کو معلوم ہے کہ جناب سلمان جو ہے وہ ایمان کے 10ویں درجے پہ تھے۔ 10ویں درجے پہ دیکھیے، ایمان بھی جو ہے نا یہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، تو معلوم نہیں کہ کب جو ہے ایمان نکل جائے۔ اور روایت میں سنتے رہتے ہیں نا، ایک دور ایسا آئے گا کہ صبح کو جو ہے نا صاحب ایمان ہوگا، مومن ہوگا، اور شام تک جو ہے معلوم نہیں کافر ہو جائے گا، سوئے گا مومن اور اٹھے گا تو کافر۔ ایک دور جو ہے، ایک زمانہ ایسا آئے گا، آ گیا ہے، تھوڑا بہت پڑھیے صلوات محمد۔
تو 1 منٹ میں ایمان جو ہے نا، تو کب ایمان جو ہے نکل جائے، تو ایسی دولت ہے کہ لہٰذا جو ہے انسان کو چاہیے کہ ایمان کی حفاظت. بہرحال جناب سلمان سب کو معلوم ہے یہ جو ہے ایمان کے 10ویں درجے پہ، یعنی اس سے اگر اور آگے ہوتا تو جناب سلمان جاتی، یہ آخری درجہ ہے ایمان کے 10ویں درجے پہ جناب سلمان. اب جو ہے بعض لوگوں نے جناب ابوذر سے کہا، ابوذر دیکھیے ایمان میں جو ہے سلمان آپ سے زیادہ ہیں، لہٰذا آپ سے زیادہ مولا علی جناب ابوذر کو چاہتے ہیں. بہت دقیق واقعہ، غور سے سنیے، تھکے نہیں نا آپ. تو کہا کہ آپ سے زیادہ. اب ظاہر سی بات ہے کوئی بھی ہو اگر اس طریقے سے انسان کہے، اب اگر یا گھڑی میں ادھر ادھر کر کے دیکھیے، مثال دے رہے ہیں مثلاً، تو ظاہر سی بات ہے ایک مزاج میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جائے گی، ہے نا، کہ بار بار اگر اس طریقے سے کہے کہ اگر 2 شخص ہو اور دونوں برابر اس طریقے سے تھوڑا بہت فرق ہو اور وہ کہہ دے کہ اس کی نظر میں یہ بہت محترم ہے، یہ محترم نہیں ہے، وہ بہت جو ہے مانتے ہیں، انہیں نہیں مانتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب بار بار جو ہے انسان کہے گا نا، بار بار کوئی بات بھی ہے تو وہ بھی سوچنے لگے گا، سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا. تو بار بار جو ہے نا اس طریقے سے لوگ جناب ابوذر سے کہتے تھے. تو ہوتے ہیں ہر زمانے میں فتنہ پھیلانے والے، ہیں ایک شوشہ چھوڑ دیتے ہیں، بس پیچھے ہٹ گئے، بار بار جو ہے ان سے کہتے تھے. تو آخر میں جناب ابوذر نے بھی سوچا کہ آج جو ہے مولا علی سے سوال کر ہی لیتے ہیں، جو دیکھو جو ہے نا وہ یہی کہہ رہا ہے کہ سلمان جو ہے ان کی نگاہ میں زیادہ عظمت ہے، آپ کی کم ہے. تو ایک مرتبہ جناب ابوذر مولا کائنات کے پاس آئے اور کہا کہ مولا، بار بار لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سلمان آپ کی نگاہ میں جو ہے ان کا زیادہ مرتبہ ہے بنسبت ہمارے. تو مولا آیا یہ صحیح ہے؟ تو مولا خاموش تھے. تو پھر سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ آیا یہ صحیح ہے؟ تو مولا نے کہا کہ دیکھو کل صبح آنا، تم بھی آنا، اور پھر کل صبح میں مسجد میں ہم بھی آئیں گے، تو پھر اس کے بعد بتا دیں گے تمہیں. اب جو ہے جناب ابوذر گھر پہ چلے گئے. اب صبح ہوئی، سب جو آئے مسجد میں آئے اپنا، پھر لوگ چلے گئے. اب جو ہے جناب سلمان ہے، جناب ابوذر ہے، مولا کائنات ہے. جناب ابوذر نے پھر سوال کیا کہ مولا بتا دیجئے. مولا نے کہا ٹھیک ہے، گھبراؤ نہیں، بتا دیں گے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اب وہ جو ہے خاموش ہو گئے. پھر مولا علی نکلے، ساتھ میں جو ہے ساتھ میں سب گئے. اب وہ اس جگہ پہ پہنچے کہ جہاں سے جناب ابوذر کا راستہ الگ، مولا کائنات کا راستہ الگ. اب جب وہاں پہنچے تو اب جو ہے دیکھا جناب ابوذر نے کہ اب تو ہم جدا ہو جائیں گے، ادھر مولا چلے جائیں گے، ہم ادھر. تو پھر جو ہے آخر میں کہا کہ مولا بتا دیجئے. تو مولا نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم مسجد تک جاؤ اور پھر مسجد سے واپس آؤ اور راستے میں دیکھو کہ کتنے جو ہے قدم کے نشان ہیں. اب جناب ابوذر آئے اور آنے کے بعد پھر واپس گئے مولا کائنات کے پاس. تو مولا نے سوال کیا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ راستے میں ابھی جو ہے مسجد سے آئے تو راستے میں جو ہے قدم کے کتنے نشان تھے؟ کہا کہ مولا 2 نشان تھے، صرف 2 نشان. تو مولا نے کہا کہ ابھی تو ہم بھی آئے ہیں، سلمان بھی آئے ہیں، تم بھی آئے ہو. بات واضح ہوئی؟ بہت دقیق بات ہے. کہا آئے تو 3 آدمی ہیں لیکن قدم کے نشان جو ہے صرف 2 ہیں. کہا بات تو واضح ہو گئی. کہا نہیں مولا، نہیں سمجھ پائے، واضح کیجئے. کہا کہ ابوذر دیکھو، جب ہم مسجد سے چلے تو تم بھی ہمارے ساتھ ساتھ بغل میں، ہے نا، شانہ بشانہ چل رہے تھے، لیکن سلمان جو ہے وہ ہمارے قدموں کے نشان پہ اپنا قدم رکھ رہے تھے. سمجھے آپ؟ تو کہا کہ دیکھ لو، یہ جو ہے سلمان ہے کہ ہمارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں اور تم جو ہے ہمارے ساتھی ہے نا، اگل بغل جو ہے اس طریقے سے آ رہے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے اسی طریقے سے چلے، پیروی کرے کہ جس طریقے سے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے
حکم دیا ہے تو وہ جو ہے مولا کائنات کا ہے نا پیروکار ہے، مولا کائنات کا جو ہے وہ چاہنے والا ہے کہ انسان جو ہے نا، یعنی یہ جو ایک پیغام کہ انسان جو ہے ان کے پیچھے پیچھے چلے۔ یا مثلا جنگ تبوک کے مسئلے میں دیکھ لے کہ جب رسول اسلام جا رہے تھے، بہت سے لوگ تھے نا، گرمی ہے اور جو ہے صحرا ہے اور سفر کر رہے ہیں، اور یا دونوں مکمل سنائی دیتے ہیں نا، سنا دیتے، ہم سوچے تھے آگے بڑھیں گے، روک دیں گے، کل کر دیں گے، سن لیجئے کہ جب راستے میں جا رہے تھے نا، پانی ہے اور معلوم یہ ہوا کہ ابھی وہ نشان والا، وہ جانے والا، پیچھے والا ذہن پہ رکھیے گا، 1 منٹ کے بعد اس کو سنا دیں گے نا، یہ جا رہے تھے اور آخر کار جو ہے کیا دیکھا کہ لوگ دھیرے 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 ہے نا پیچھے سے ہٹ جا رہے ہیں، کٹ جا رہے ہیں نا، تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ تو گئے، کہا جانے دو، بہتر تھا چلے گئے، ان کے حق میں بہتر تھا چلے گئے، جانے دو۔ پھر جو ہے کچھ دور آگے بڑھے تو کہا کہ وہ بھی گئے واپس، کہا جانے دو، ان کے حق میں جو ہے یہی بہتر۔ پھر جو ہے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ جناب ابو ذر بھی نظر نہیں آ رہے، تو پھر لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ابو ذر بھی چلے گئے واپس، تو وہی کہا رسول اسلام جانے دو ان کے لیے، جو ہے یہی بہتر ہے چلے گئے۔ تو اب جو ہے اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا کہ جناب ابو ذر جو ہے چلے آ رہے ہیں، لیکن حالت بہت خستہ ہے، حالت خستہ ہے اور بہت تھکے ہوئے، یا مثلا یہ پکڑ لیتے ہیں نا، سانس پھول رہی ہے، کہیں سانس پھول رہی، مطلب یہ کیفیت تھی ہے نا، چل نہیں پا رہے ہیں اس طریقے سے، اور ایک دم جو ہے مثلا نصف غشی کا عالم ہے۔ اب جو ہے پہنچے اور ساتھ میں جو ہے مشکیزہ بھی ہے، رک کیوں گئے تھے سب کو معلوم ہے نا، اٹھنی بیٹھ گئی تھی، کمزور تھی، آگے ہی نہیں بڑھ رہی تھی، بہت کوشش کیا تو اٹھنی جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہی تھی بہرحال، اور بہت پیاسے تھے تو دور میں دیکھا کہ ایک جگہ پانی نظر آیا، مشکیزہ میں بھر لیا، پانی بھر لیا۔ اب جب پہنچے جب دیکھا تو فوراً جو ہے رسول اسلام نے کہا کہ ابو ذر کو پہلے پانی پلاؤ، تو جناب ابو ذر نے اشارہ کیا اپنے مشک کی طرف کہ اس میں پانی ہے۔ رسول اسلام نے سوال کیا کہ ابو ذر جب پانی تھا تو پی کیوں نہیں لیا؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ سوچ کر ہم نے پانی نہیں پیا کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا رسول پیاسا ہو۔ ایسے فداکار ہے نا، جان باز ایسے فداکار۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جب رسول اسلام گئے جنگے تو وقت میں مولا سے کہہ دیا کہ آپ مدینے میں رہیے، مدینے میں دیکھ رہے ہیں، ہونا چاہیے نا جانش۔ اور ایک مرتبہ چلے جناب سلمان اور مولا کہنا، اب جو چلے جنگ تبوک ادھر پہنچ گئے جنگ تبوک میں، تو مولا کائنات جو ہے ایک دن کھجور توڑ رہے تھے اور جناب سلمان اٹھا رہے تھے ایک ایک کر کے کھجور اٹھا رہے تھے، تو اسی دوران مولا کائنات نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ اب جناب سلمان سوچنے لگے کہ رسول اسلام تو جنگ تبوک میں گئے ہیں، تب جناب سلمان نے سوال کیا مولا سے کہ مولا کیا ہوا؟ کہا اس وقت جو ہے علی ہمیں بلا رہے ہیں۔ تو کہا کہ سلمان ہم تو چلے جائیں گے۔ تو جناب سلمان نے کہا مولا آپ تو چلے جائیں گے، پھر ہمارا کیا ہوگا؟ ہم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ تو مولا نے کہا اے سلمان دیکھو ہم جو ہے آگے آگے چلیں گے اور تم جو ہے اپنے قدم کو ہمارے قدم پہ رکھتے جانا۔ پڑھیے سلمان، ہمارے قدم پہ جو تم اپنے قدم کو رکھتے جانا، اور چند لمحے میں جو ہے وہ پہنچ گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کو جو ہے یہ سوچنا چاہیے کہ آیا اہل بیت معصومین علیہ السلام کا چاہنے والا ہے تو ان کے پیروکار ہے یا نہیں، ان کے نقش قدم پہ چل رہا ہے یا نہیں۔ تو اصل جو ہے اہم چیز ہے کیا ہے؟ وہ اہم چیز اصل جو ہے وہ کردار ہے، اصل کردار ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جناب سلمان کو کیا کہا رسول اسلام نے کہ ہم اہل بیت میں سے، یعنی انسان جو ہے اگر اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے تو خود جو ہے رسول اسلام کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت میں سے، اور اگر جو ہے کردار ایسا نہیں ہے اور قرآن اور اسلام پہ عمل نہیں کر رہا ہے تو اگرچہ وہ بغل ہی میں کیوں نہ بیٹھا ہو
پھر اس قابل نہیں ہوتا کہ اسے گلے لگایا جائے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو سلمان ایمان کے اس منزل پہ کہ ایک مرتبہ جناب ابو ذر نے جناب سلمان سے کہا کہ سلمان بہت دن ہوا دعوت نہیں ہوئی ہے، لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ دعوت کر دیجیے. جناب سلمان نے کہا ٹھیک ہے، بسم اللہ. دعوت وغیرہ مہمان بلانا ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت ثواب ہے، اس کے لیے تو احادیث بے شمار ہے، گناہ ختم ہو جاتے ہیں، تمام چیزیں ہیں. کہا کہ ٹھیک ہے کل جو ہے شام کو آ جائیے، بسم اللہ دعوت. اچھا بہرحال وہ زمانہ تھا کہ وہ جو بھی تھا نا اپنا سامنے رکھ دیا، نمک ہے یا اس طریقے سے روٹی ہے وہ اپنا رکھ دیا. تو بہرحال اب یہ آ گئے جناب ابو ذر. جناب ابو ذر جب آ گئے تو کیا ہوا، دیگچی پتیلی اڑیا جو بھی کر لیں ظرف وغیرہ رکھ دیا آگ پہ. آگ روشن ہے، اب آگ روشن ہے اور اس پہ جو ہے رکھ دیا، ظرف رکھ دیا، پتیلی رکھ دیا، آگ روشن ہے. اور جناب سلمان بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد جو ہے اب جو ہے مولا کائنات کا ذکر کر رہے ہیں، علی کے جو ہے فضائل بیان کر رہے ہیں، مولا کائنات کا ذکر کر رہے ہیں. اور ادھر جو ہے جناب ابو ذر بھی یہ بھی مولا کائنات کا ذکر کر رہے ہیں، مولا کے فضائل بیان کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں. ایک مرتبہ جناب ابو ذر کی نظر جو ہے ادھر پڑی، سمجھے آپ، چولہے کی طرف، تو دیکھا کہ آگ بجھ گئی. تو ایک مرتبہ سلمان سے کہا سلمان آگ بجھ گئی ہے، یعنی کھانا جو ہے پکے گا نہیں. دیکھیں ایک لمحے کے لیے ذہن جو ہے ذکر علی سے ہٹا ان کا، ایک لمحے کے لیے کہ آگ بجھ گئی. جناب سلمان نے کہا ابو ذر مولا کے فضائل سنو، اور اس کے بعد جو ہے ذکر کرتے رہے اور آگے بڑھے. جناب سلمان نے اپنے انگوٹھے کو اس پتیلی دیگچی کے نیچے ظرف کے نیچے رکھ دیا، آگ روشن ہو گئی. اب جب آگ روشن ہو گئی تو اب جو ہے یہ دنگ ہو گئے، جناب ابو ذر دنگ ہو گئے. اب جو ہے دوڑتے ہوئے رسول اسلام کے پاس آئے. جب رسول اسلام کے پاس آئے، رسول اسلام نے سوال کیا خیریت تو ہے؟ کہا کہ ہاں ہم نے عجیب منظر دیکھا. کہا کہ کیا دیکھا؟ کہا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ان کے انگوٹھے سے آگ روشن ہو گئی. کہا کہ دیکھو یہ سلمان ہے، جہاں تمام علوم اولین اور آخرین جمع ہوتے ہیں وہاں پہ سلمان ہوتے ہیں. دیکھو تم تعجب نہ کرنا، جب یہ سلمان غلام تھے نا، جب غلام کا یہ حال ہے تو پھر آقا کا کیا؟ پڑھیے صلوات محمد والے محمد. تو پھر جو آقا ہے، جو امام ہے، تو اس کا کیا عالم ہوگا، کس منزل پہ ہوگا کہ انسان جو ہے اسے درک نہیں کر سکتا نا اس منزل پہ. اس لیے سنتے رہتے ہیں نا کہ جو مذاق اڑانے کے لیے آئے پڑھا دیجئے نماز، صرف اشارہ کر دیں آپ پڑھا دیجئے. کہا کہ میت پہ پڑھا دیں، کہا میت پہ بس ہو گئی، بات ہی ختم ہو گئی ہے نا. پڑھیے صلوات محمد والا. یعنی دیکھیں کہا میت پہ پڑھا دے ہے نا، یعنی کہا جیسے جو ہے آپ دیکھیں کہا پھر جو ہے سب معلوم ہے نا، رونا دھونا شروع ہو گیا، قدم پہ گر گئے مولا علی کے. اسے یہ معلوم تھا کہ حیات بھی یہی دیں گے، موت بھی. وہ سب تو پیسہ دیے تھے ظاہراً دنیاوی جو بھی رہا ہو، جتنے بھی ہوا ہو مسئلہ وہ تو الگ ہے، لیکن جو ہے اسے بھی معلوم تھا نا، معلوم تھا. یعنی دیکھیں ادھر جو ہے صرف کہا، لیکن آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے ہیں، بعض تو مسلمان بھی شک کرتے رہتے ہیں نا، شک کرتے رہتے ہیں، لیکن بہت سے جو ہے ایسے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ وہ اس مذہب پہ نہیں ہیں، لیکن جو ہے وہ مانتے ہیں کہ رسول اسلام نے جو کہہ دیا وہ ہو جائے گا. بہت سے اشارہ کر دیں، مضبوط کریں بات کو تھوڑا ہے نا، بات مضبوط ہو جائے. کہ آپ دیکھیں کہ جو جنگ خندق کا مسئلہ تھا، عمر بن عبداللہ وہ جو ہے مولا کائنات گئے، بہرحال کہا کہ کون جائے گا، کوئی اٹھائی نہیں، سب جو ہے سر نیچے کیے ہوئے. آخرکار جو ہے مولا علی اٹھتے تھے، بیٹھا دیا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا کھڑا ہو جائے ہے نا. پہلے ہی جھٹکے میں اگر چلے ہی جاتے تو کہتے کہ ارے ہم تو جانے والے تھے، اب چلے گئے تو کیا ضرورت ہے 5 آدمی جائیں، 4 ہوتا ہے نا، 4 آدمی کیا ہے. تو بہرحال بیٹھا دیا، پھر دوسری بار بھی، تیسری بار بھی. تو اب جو ہے بعد میں رسول اسلام نے اعلان کر دیا نا کہ جو فتح کی خبر ہے نا
پہلے لائے گا مولا علی کی فتح کی خبر جو ہے جو پہلے لائے گا اسے جو ہے جنت کی بشارت ہو. سب چلے گئے ادھر ادھر پھیل گئے ہے نا, پہاڑ پہ ادھر ادھر ہے نا, ادھر ادھر جو ہے پھیل گئے. وہ سمجھ رہے تھے کہ دھول گردہ اڑے گا تو سمجھ جائیں گے ہے نا کہ وہ جو ہے جیت جائیں گے ہے نا, وہ پھر اعلان ہو جائے گا. لیکن اب آپ دیکھیں کہ جناب سلمان جو ہے صاحب ایمان تھے, صاحب بصیرت تھے, صاحب عقل تھے ہے نا, یہ دوڑے نہیں بیٹھے ہی رہ گئے. اسی لیے جو ہے ایک یہودی نے کہا کہ جب رسول اسلام نے کہہ دیا کہ فتح خیبر جو فتح خندق جو علی کی فتح کا پہلے خبر لائے گا اسے جنت کی بشارت دیں گے, وہ جنت میں جائے گا. جب کہہ دیا تو پھر ہو جائے گا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. سمجھے آپ, تو ہوش سے کام لے تو دوڑ بھاگ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے نا. جناب سلمان نے جو ہے وہ ہوش سے عقل سے کام لیا نا, بیٹھے رہ گئے. باقی تو سب ادھر ادھر بھاگ دوڑے, گردہ دیکھا اڑ رہا ہے, دوڑتے آ گئے فتح ہو گئی. فتح ہو گئی, کیا ہوا؟ ارے کامیاب ہے. کہا آؤ جنت لے گئے سلمان. پڑھیے صلوات. تو بہرحال کی جو سمیٹ دیا جائے نا, اور پڑھے تو بس سمیٹ دے رہے ہیں. تو مختصر ایک جملہ اور سن لیجئے جلدی سے ہے نا, جلدی سن لیجیے کہ دیکھیں یہ جو اہل بیت ہے ان کا اختیار جو ہے عالم ملکوت پہ ہوتا ہے نا, عالم ملکوت پہ ہوتا ہے. یا جیسے ہے نا کہ سنتے رہتے ہیں نا کہ امام حسین علیہ السلام نے رسول اسلام کے پاس ایک راہب ہے, نام تھا راہب, راہب نہیں تھا, نام تھا اس کا, آیا تھا بچے کے لیے دعا کر دیے بچے ہو جائیں. رسول اسلام نے کہا کہ تمہاری قسمت میں نہیں ہے, بچے نہیں ہوں گے. جا رہا تھا اور ادھر سے امام حسین آ رہے تھے. پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ ہم گئے تھے کہ بچے کے لیے دعا کرانے. کہا کہ قسمت میں نہیں ہے. امام حسین نے کہا ہمارے ساتھ چلو, ہمارے ساتھ آؤ. اچھا بات جو ہے مثلاً یہ سوچتے ہیں کہ یہ بھی ایک جسارت ہے, ارے رسول اسلام نے نہیں دیا, رسول اسلام نے نہیں دیا, حسین نے دے دیا. ایسا نہیں ہے. یعنی رسول اسلام نے جو کہا تھا نا وہ جو ہے عالم ملک تھا, اور امام حسین نے جو کہا تھا وہ جو ہے عالم ملکوتیت, عالم ملکوتیت سے. اسی سے آپ یہ بھی لے کر آ جائیے ذہن پہ ہے نا, کہہ دیا مردہ تو مردہ ہو گیا نا. تو کہا کہ اب دعا کی, اب پھر اس کی قسمت میں ایک دو بچے. تو بہرحال کیے حسین ابن علی کا بارگاہ ہے, اور جو انسان بھی حسین کی بارگاہ میں آ جائے پر بغیر اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے اگر جو حسین ابن علی کا واسطہ دے کر کرے. آپ دیکھ لیں جناب ہو کیا جناب آدم 300 سال ایسے تھے, اور جب پنجتن کا واسطہ دیا ہے, اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں جناب حر چند لمحے میں امام حسین نے ہے نا ایک شب چند لمحے کی پوری زندگی پہ بھاری ہو گئی جناب حر کی ہے. یہ حسین ابن علی کا بارگاہ ہے نا کہ اگر جو ہے گنہگار نہیں ہے تو ایسے آئے حسین کی بارگاہ میں جیسے حبیب ابن مظاہر آئے تھے, اور اگر گنہگار ہے تو ایسے آئے جیسے جناب حر آئے تھے. ہاں عزیزان محترم, امام حسین کا جو قافلہ جا رہا تھا کربلا کی طرف, تو راستے میں ایک چھوٹا قافلہ تھا, 3 افراد کا قافلہ تھا. جناب وہب تھے ہے نا 21 سال کے جوان, اور ماں تھی ان کی بیوی ہے نا, وہی شادی کر کے جو ہے نا قافلہ لے کر جا رہے تھے. ابھی جو ہے اپنے گھر پہ بھی نہیں پہنچے تھے, اور شادی کر کے اپنی زوجہ کو لے کر جا رہے تھے. راستے میں ایک جگہ قیام کیا تو کچھ دور پہ ماں نے دیکھا کہ ایک بڑا قافلہ ہے. تو ماں نے وہب کی ماں نے کہا کہ بیٹا دیکھو یہ صحرا جنگل میں کس کا ہے, اتنا دور قافلہ کس کا ہے, کون ہے, معلوم کرو. تو جناب وہب آئے, آنے کے بعد معلوم کیا تو بتایا کہ ہم حسین ہیں, رسول کے نواسے ہیں. تو پھر دوڑتے ہوئے آئے, اور آنے کے بعد ماں سے کہا کہ مادر گرامی یہ رسول کے نواسے کا قافلہ ہے, کہاں جا رہا, کربلا جا رہا ہے, مدینے والوں نے رہنے نہیں دیا. تب ماں نے کہا کہ بیٹا ہم بھی جو ہے اسی قافلے سے ملحق ہو جاتے ہیں, اور اسی قافلے میں شامل ہو گئی. اور یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ اب جب وقت گزرتا رہا
اور وہب کی ماں سمجھاتی رہی کہ بیٹا سب سے پہلے تمہیں قربانی دینی ہے، بنی ہاشم سے پہلے بھی تمہیں قربانی دینی ہے تاکہ ہم سرخرو ہو جائیں شہزادی کے سامنے۔ جناب وہب امام حسین کے پاس آتے تھے تو امام حسین یہ کہہ کر واپس کر دیتے تھے کہ وہب ابھی تمہاری شادی ہوئی ہے نا، ابھی 21 سال کے جوان ہو وہب، ابھی جاؤ۔ اور جب جاتے تھے ماں کہتی تھی میرے لال جاؤ، تو جناب وہب نے کہا کہ معذر گرامی ہے نا، آقا اجازت نہیں دے رہے۔ تو آخر میں اجازت ملی، جب اجازت ملی تو ماں نے کہا میرے لال جاؤ مجھے سرخرو کر دو۔ جناب وہب بس آخری فکرہ، جناب وہب میدان میں آئے، ظالموں نے چاروں طرف سے گھیرا، کوئی تیر چلاتا ہے، نیزہ چلایا، اب اس کے بعد خون میں تر ہیں۔ جناب وہب واپس آئے، ماں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا مادر گرامی اب تو ہم سے خوش ہو گئی، آپ راضی ہو گئی؟ کہا نہیں میرے لال، اس وقت تک ہم راضی نہیں ہو گئے کہ جب تک کہ حسین پہ جان نہ دے دو۔ اب اس کے بعد جو ہے جانے لگے، بس آخری فکرہ، میدان میں جانے لگے۔ جب میدان میں جانے لگے تو وہب کی بیوی نے دیکھا تو زوجہ نے بلایا، وہب ایک لمحے کے لیے سن لو۔ وہب آ گئے، ماں نے دیکھا کہ بیٹا جو ہے بیوی سے بات کر رہا ہے تو ماں نے کہا اے میرے لال جلدی کرو، اس وقت جو ہے گفتگو کا موقع نہیں ہے۔ تو زوجہ نے کہا کہ وہب تم تو جا رہے ہو، شہید ہو جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ گے، لیکن ایک وعدہ کرو کہ ہمارے بغیر تم جنت میں نہیں جاؤ گے۔ تو کہا کہ ہاں ہم آپ کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو کہا کہ نہیں ایسے نہیں، بس آخری فکرہ، کہا ایسے نہیں، آپ چلیے اور حسین کے سامنے انہیں جو ہے ضامن بنائیے، حسین کے سامنے آپ وعدہ کیجئے۔ اب جو ہے آئے لے کر، جب لے کر آئے تو امام نے سوال کیا، زوجہ سن کے کہا کیا مسئلہ ہے، خیریت تو ہے؟ کہا کہ ہاں ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہماری ابھی شادی ہوئی ہے اور ہم جو ہے گھر سے بھی نکل چکے، اپنے گھر بھی نہیں پہنچے اور وہ اب جو ہے یہ شہید ہو جائیں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے یہ وعدہ کریں کہ اس وقت تک یہ جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ ہم بھی ان کے ساتھ نہ ہوں۔ بس آخری فکرہ۔ تو امام حسین نے کیا کہا؟ امام حسین نے کہا کہ ہم جوانان جنت کے سردار ہیں، ہم سے کہتی تو کیا کہا کہ مولا ہمیں آپ سے کچھ اور کہنا ہے۔ جب یہ کہا کہ آپ سے کچھ اور کہنا ہے تو امام نے سوال کیا کیا؟ کہا مولا ہم تو گھر بھی نہیں پہنچ پائیں گے، مولا بس اتنا کر دیجئے کہ ہماری زندگی جو ہے خوشی سے گزر جائے، ہمیں جو ہے آپ خیمے میں بہنوں کے حوالے، خواتین کے حوالے کر دیجئے تاکہ سکون سے ہماری زندگی گزر جائے۔ بس اتنا سننا تھا، امام حسین رونے لگے اور پورا منظر ذہن پہ آ گیا کہ اے وہب کی بیوی تجھے کیا معلوم، بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی، خیمے میں آگ لگائے جائیں گے، دیار بدیار پھر آیا پروردگار اس مقدر سے امان قبول فرما، قریب ہم سب کو حقیقی عزاداروں میں شمار فرما، پروردگار جتنے بھی عزادار کیے جانے مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، کریم حضرت کے ظہور میں عاجل فرما، ہمیں ان کے عوان و انسان میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔